الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. صدق الله العظيم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفاتيح الجنة لا إله إلا الله، أو كما قال مزمل عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام علماء کرام اور عزیز طلبہ اور دینی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے کلام اللہ کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ اور مینار نور قرار دیا. اس میں جو وارد شدہ احکامات ہیں ان پر عمل کرنا، ان کی پیروی کرنا، اس میں 100% کامیابی کا راز چھپا رکھا، اور اس کی خلاف ورزی اور طرق مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کو اور احکامات ربانی کو بالائے طاق رکھنے اور پامال کرنے میں ناکامی اور خسارے کو چھپا کے جاں بجاں قرآن کریم میں جس طرح سے ضرورت پڑتی گئی مختلف احکامات سے اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو مشرف فرمائے. چنانچہ تمام تر موضوع جو کلام اللہ میں وارد ہے سبھی اہم ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اور ہم کو جو دنیا میں بھیجا ہے اس زندگی کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ دیا اور زندگی کی ایک تلخ حقیقت کو بیان کیا، اور ایک ناگزیر سچ کو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں بیان فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ دنیاوی زندگی یہ محض ایک کھیل تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی کون سی ہے، ہمیشہ کی زندگی کون سی ہے؟ فرمایا وہ دار آخرت ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں کبھی موت نہیں آنے والی، اس لیے کہ دار آخرت میں خود موت کو بھی موت آ جائے گی. اب دنیاوی زندگی جب کھیل تماشا قرار دیا تو اب ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، کس طرح سے یہ دار فانی سے لے کر دار باقی تک کے سفر کو ہمیں طے کرنا ہے، اس کے اسلوب اور اس کے طریقوں کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں اور اپنے کلام میں بیان فرمایا ہے.
سب سے پہلی بات، قرآن کریم نے جو کہا کہ دنیاوی زندگی یہ ایک کھیل تماشا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا بچپن گزر گیا، جوانی کے کچھ لمحات آئے، شادی کی تمنا ہوئی وہ ہو گئی، آج بچے ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئی، اور کل کا بچہ آج کا بوڑھا بن کر جو ہے مسافر ہو گیا، موت کی طرف چل دیا۔ یہ زندگی کی تلخ حقیقت ہے کہ انسان کب پیدا ہوا، کب شادی ہو گئی، کب بچپنا گزر گیا، کب بڑھاپا آ گیا، اس کی کوئی خبر نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ حشر میں دار فانی سے دار باقی تک کے سفر کو غد، لفظ غد سے تعبیر کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ دنیاوی زندگی، کل روز محشر جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوں گے تو یہ ایسا معلوم ہوگا پوری زندگی جو دنیا کی تھی گویا کل کا دن تھا، کل ہم دنیا میں تھے اور آج آخرت میں اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو گئے۔ پھر کیوں ہم اس جو ہے چھوٹی سی زندگی کو اللہ سے اور اس کے نبی سے دشمنی بول کر ہم جو ہمیشہ کی زندگی ہے اسے خراب کر کے رکھتے؟ اور دنیاوی زندگی کو کھیل تماشا زبان سے نہیں سمجھنا ہے، زبان حال سے اس کا ثبوت دینا ہے، زبان قال سے نہیں کہنا ہے کہ نہیں ہمیں تو دنیا کی کوئی پڑی نہیں ہے اور ہم تو سچے عاشق رسول ہے اور عاشق الہی ہے، بلکہ اپنی زندگی کو عملی جامہ پہنا کر اس بات کو ثابت کرنا ہے۔ نہیں، قرآن کی وہ آیت سچ ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ رب العزت قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جانے والا ہے، صفحہ ہستی سے مٹ جانے والا ہے۔ آج 100 روپے جیب میں، کل کو تم نے اسے استعمال کر لیا، ختم ہو جائیں گے، کل ناش زماں اور مفلس زماں بن جاؤ گے۔ آگے فرمایا وما عند اللہ باق، اور جو اللہ رب العزت کے پاس ہے، جو اللہ کی بینک میں، اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا، اللہ کے نزدیک بڑھنے والا ہے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرتا ہے ہمارے ہاں اسے 10 سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے مضامین سے اسے 7 میں ضرب دی گئی تو یہ 1 کے 10 ہو گئے اور 10 کے 70 ہو گئے۔ اور کتنا اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کرم فرمائے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو ایک گناہ کرتا ہے ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ نوافل کو پڑھا اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے، یہاں نوافل کے ذریعے درجات بلند ہو گئے اور گناہ صغیرہ سے بھی اللہ رب العزت نے پاکیزگی عطا فرما دی۔ یہ ہے قانون اللہ رب العزت کے یہاں۔ ہم عمل تو کریں، ہم 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں۔ ہمارا 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نہیں یہ دنیاوی زندگی ختم ہو جانے والی نہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ دار دنیا سے دار آخرت کی جانب جانا ہے، اس موت کے دروازے کی تیاری کرنی ہے۔ ہمیں مرنے کے بعد اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے کہ نہیں آپ نے جو فرمایا تھا ہم دنیا میں بھی مانتے تھے کہ آپ کی بات سچ تھی، اور آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ دنیاوی زندگی بس ایک کھیل تماشے کی طرح سے گزر گئی۔ اس کی بڑی اچھی حقیقت بیان کی۔ پہلے بچپن نے تجھ کو ہی برسوں کھلایا،
جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، اور بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اور جل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ دنیا میں کیا کرنا ہے؟ اور جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاگے تماشا نہیں ہے۔ ارے عبرت تو لو ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی جانوں کو محمد رسول جو ہے اللہ کے پیارے محبوب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شریعت اور ان کے دین کے تحفظ کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوا دیا، اپنے خانوادوں کو جو ہے ظالموں کے سپرد کر دیا۔ اصحاب کے واقعات پر تو نظر کرو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی، ابھی شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، شب زفاف میں ہے، پہلی رات ہوئی، اعلان جہاد آ گیا، نہیں میرے محبوب کے دین کے تحفظ کے لیے بھاڑ میں جاتی ہو میری شادی، ابھی اپنی دلہن کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اعلان جہاد آیا، چلے گئے اور جام شہادت نوش فرما کر اس دار باقی کی جانب جو ہے رخصت کر گئے اور رحلت کر گئے، اور اللہ رب العزت کے یہاں شہداء میں ان کا نام لکھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی، زبان سے نہیں کہا کہ یہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے، ثابت کیا اپنے عمل سے۔ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ کوڑے برس رہے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر پر، پیٹھ پر، کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی زبان سے صرف احد احد کی صدائے بلند ہے۔ اس بنا پر اگر ہم اپنی زندگی کو سرکار کے طریقوں پر اور احکامات الہیہ پر چلائیں گے تو ہم صحیح معنوں میں قرآن پر عمل کرنے والے کہلائیں گے، اور ہمارا اسلام اسلام کہلانے کے لائق اور ہمارا ایمان ایمان کہلانے کے لائق رہے۔ زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا۔ حسنین کو دیکھو کیسی شہادت آئی، سرور دو جہاں کے نواسے ہیں، ایک کو دین کی نسبت پر زہر دیا جا رہا ہے، ایک کی جو ہے گردن کو اور سر کو قلم کیا جا رہا ہے۔ کیوں اپنے سروں کو قلم کروایا؟ کیوں اپنی جو ہے گود کے اندر ابھی شیر خار بچہ ہے اسے تیر کھلوایا؟ صرف اور صرف تحفظ اسلام اور اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کے لیے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ زندگی آج نہیں تو کل ختم ہو جانے والی ہے۔ لیکن ہمارے ضمیر اور ہمارے دل اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ دنیا والوں کے تھوڑے سے خوف کے لیے اور دنیا کی تھوڑی سی واہ واہ کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر دے، اور اس جو ہے ختم ہو جانے والی اور کھیل تماشے والی زندگی کے لیے ہم اپنے پروردگار کو ناراض کر دیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، آج کل لوگوں میں ایک بڑی خرابی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اکثر چیزیں اس لیے کرتے ہم کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ارے لوگوں کو جو کہنا ہے وہ کہے، بھاڑ میں جائے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی رضامندی کو مطمع نظر مت رکھو۔ جہاں اللہ ناراض وہاں سب راضی ہوتے ہو تو اللہ کو منانے کی فکر میں لگو، اور جہاں اللہ راضی ہوتے ہیں زمانہ ناراض ہو جائے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ساری دنیا اور سارا زمانہ تمہیں ذلیل کرنے پر آ جاوے اور تمہیں گرانے پر آ جاوے، لیکن وہ اللہ جو سارے عالم کا پروردگار ہے تمہیں عزت بخشنے پر آ جاوے اور تم سے راضی ہو جاوے، پوری دنیا میں کسی کی اوقات اور مجال نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر تمہیں ذلیل کر سکے، اور ساری دنیا تم سے راضی ہو جاوے اور رب کائنات تمہیں ذلیل اور خوار کرنے پر آ جاوے، ساری دنیا مل کر اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور تمہیں عزت نہیں دے سکتی۔ کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت ہمیں پٹکیں گے اور ہمیں اپنی اوقات یاد دلائیں گے، اور یاد دلائیں گے کہ تو ایک ناپاک منی کے قطرے کا ایک ٹکڑا ہے، تو ایک حقیر سی اور ادنا سی مٹی کا بنا ہوا ابن آدم ہے۔ اس لیے کبھی اس بات کو ہم نظر میں نہ لائے اور اس سوچ کو ہمارے ذہن میں نہ رکھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج کل ہم رواجات پر عمل کرتے ہیں،
دنیا کے اندر کسی کسی جگہ ہم اسلام کے اور دین کے تقاضوں کے خلاف کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب تھوڑا سا یہاں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اگر یہاں ہم نے اس طرح سے نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمیں کیسا سمجھیں گے، لوگ ہمیں کیسا محسوس کریں گے۔ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانان چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کے کر تو یہ فیصلہ کہ کیا کیا تو کرنا چاہیے اور کیا نہ چاہیے۔ آج ہم نے اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے بنا رکھا ہے، ہم اپنے پیدا کرنے والے کو اور ہم اپنے اس نبی کو جس نے ہمارے لیے طائف کے میدان میں اپنی جوتیوں کو خون سے رنگوا دیا، وہ نبی کہ جس نے ہمارے لیے فاقہ کشی کی، وہ نبی جس کو ہمارے لیے مکہ المکرمہ سے نکالا گیا، وہ نبی جس کے دانت مبارک کو بدر کے احد کے میدان کے اندر شہید کیا گیا، آج ہم اس نبی کے احسانات کو بھول چکے، آج ہم اس منظر کو بھول چکے کہ روز محشر ہر نبی کی زبان پر یا رب نفسی نفسی ہوگا، لیکن ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی زبان مبارک پر یا رب امتی امتی ہوگا۔ ہمارا عمل کچھ نہیں، اور دوسری خرابی یہ کہ تھوڑا بہت عمل ہو بھی جاتا ہے، تھوڑا بہت دنیاوی زندگی سے ہم اپنی نظر کو ہٹا کر آخرت کو بنانے کی فکر میں بھی لگ جاتے ہیں، تو کبھی کبھی تو کہنا غلط ہوگا، اکثر و بیشتر انسان عجب کا شکار ہو جاتا ہے۔ تھوڑے بہت نوافل یا تھوڑے بہت روزے کیا رکھ لیے، پھر جو ہم سے کمتر ہے اسے حقیر جانتے ہیں، پھر جو روزے نہیں رکھتا اسے جب زبان پہ جو بات آئی اور جب موقع ملا اسے ذلیل کرتے، نہیں ایسا بھی نہیں کرنا۔ دعوت دینا، کسی کو دین کی دعوت دینا، نماز کی دعوت دینا، روزوں کی دعوت دینا، لیکن دل میں تو یہی نیت ہے اللہ میں کچھ نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، میں کچھ نہیں، میری کوئی اوقات نہیں۔ یہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے عمل نہیں کیا، لیکن تیرے یہاں یہ تو لکھا جائے گا کہ کم از کم میں نے دعوت دی تھی، اس سے میرے کچھ نہ کچھ درجات تو بلند ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے میں اسے دعوت دوں اور وہ ہدایت پر آ جاوے اور اس کے ذریعے کتنے اور لوگ ہدایت پر آ جاوے، تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے۔ لیکن ہم سے تو تھوڑی بہت نفلیں اور تھوڑے بہت روزے کیا ادا ہو گئے، ہم عجب کا اور سمتھنگ کا اور آئی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ بالکل مناسب نہیں۔ اور ہمارے اکابرین اور اسلاف کا کیا عالم تھا، کیا حال تھا، اتنی انکساری طبیعت کے اندر اور اتنی تواضع اور اپنے آپ کو اتنا مٹاتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی کیفیت کیا رہتی تھی۔ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا اس کو۔ شاعر کیا کہتا ہے، کبھی قبلہ رخ جو کھڑا ہوا، کبھی قبلہ رخ جو کھڑا ہوا، تو حرم سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، کبھی قبلہ رخ جو کھڑا ہوا۔ اور ایک موقع پر کسی فارسی شاعر نے بھی بڑی اچھی بات کی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تم بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ
مصطفیٰ بالغابگیر۔ اے اللہ روز محشر یہ ناکارہ اس قابل نہیں کہ تو اس کا حساب لے، اور صرف نظر اور ستاری کا معاملہ فرمانا اس گنہگار کے ساتھ، اور اس گنہگار کے اور اس عاجز کے عذر کو قبول فرمانا۔ لیکن کبھی ایسا ہو کہ اس بد نصیب کا نصیب ہی ایسا ہو کہ اس کا حساب لینا ہی ہے رب ذوالجلال تیرا مقصود ہو، تو پھر کم از کم تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے اوجھل رکھنا، تاکہ کم از کم ان کی نظروں میں یہ عاجز برا نہ ہو اور ان کی شفاعت سے محروم نہ ہو۔ اتنی عبادات اور اتنی تہجد اور اتنے نوافل اور اتنے اخلاق اور اتنی زبردست دین پر عمل کرنے والے ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر دنیا سے جو جا چکے، ان کی دل کی کیفیات یہ ہوتی تھی، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ بس صبح بن ٹھن کے تیار ہونا، کانچ میں دیکھ لینا کہ کہیں چہرے پر کوئی داغ تو نہیں، کہیں چہرے پر کوئی کالا داغ ہو تو فوراً ہم ڈاکٹر کے یہاں جاوے اور کریم لے کر آوے تاکہ اس داغ کو ہمارے چہرے سے ہٹا سکے۔ کہیں ہمارا چہرہ تھوڑا اوپر نیچے تو نہیں بنا ہے؟ آج کیا ہے، برابر سے کپڑے وپڑے تو ہے نا، کپڑے پہ کوئی داغ تو نہیں ہے نا، اس لیے کہ جانا ہے ابھی تو میٹنگ کے اندر، وہاں لگنا چاہیے کہ کوئی آیا ہے ایک دم ایٹی کیٹی کے اندر۔ نہیں، دل کی صفائی یہ اصل صفائی ہے۔ اگر دل بن گیا تو سب بن گیا، اور دل بگڑ گیا تو کچھ نہیں بنا۔ اسی لیے دل کے بارے میں بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ دل ہمارے جسم کا وہ عضو ہے کہ جو اگر سنور گیا تو دوسرے اعضاء کو سنوارنے کی قطعاً ضرورت نہیں، وہ اپنے آپ سدھرتے چلے جائیں۔ اور اگر دل بگڑ گیا تو ہمارا چہرہ اور ہمارے کپڑے جتنے بھی صاف ہو اور شفاف ہو، کہیں نہ کہیں تو ہم سے خباثت اور خیانت والا عمل صادر ہو کر ہی رہے۔ اس لیے دل کی دنیا کو سنوارنے کی فکر ہو، ہمارے کپڑے اور ہمارے چہرے اور ہمارے جسم کو سنوارنا اس کو 2 نمبر پہ رکھا جائے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اور ایک دوسرے صاحب کیا فرماتے ہیں کہ دل کی جو بستی ہے اس میں اگر ہم آگ لگا دیں تو آگ لگانے میں 1 منٹ لگتا ہے، لیکن اسی بستی کو اگر بسانا ہو تو سال لگ جاتے۔ اس کی مثال کو دنیاوی مثال سے سمجھنا پڑے کہ بھائی مثال کے طور پہ ہمارا یہ جو ادارہ ہے پال کا، تو اس ادارے کے جو بانی حضرات ہیں ان سے اگر ہم پوچھیں کہ آج اس کی جو چمک دمک ہے اور آج اس کے اندر جو آون جاون ہے اور آج اس کے اندر جو آمد و رفت ہے لوگوں کی، اس آمد و رفت کو جمانے کے اندر اور اس ادارے کو سنوارنے اور چلانے کے اندر کتنی محنتیں اور کتنی کاوشیں اور کتنی جد و جہد تمہاری رہی ہے، تو پھر وہ تمہیں جب اس کی داستان سنائیں گے تو کہیں تو 1 طالب علم ہوگا مدرسے میں، کہیں 5 طلبہ ہوں گے، کہیں 1 استاد ہوں گے، کہیں مولانا کہیں جگہ چندہ کرنے جا رہے ہوں گے، کوئی دوسرا استاد کسی اور جگہ چندہ کرنے جا رہا ہوگا۔ ٹیپا ٹیپا کر کے، قطرہ قطرہ کر کے اس جو ہے ضخیم سمندر کو بھرا ہے۔ اور آج کیا ہم اسی کی طرف نظر کر لے اور دیکھ لے کہ بھائی یہ تو بڑا بنا بنایا ادارہ ہے، تیار ہے، تو دیکھو اس ادارے کو اب ویران کرنا ہے، صرف پیٹرول ڈال دیا اور ماچس لگا دی، کئی منٹوں کے اندر یہ ادارہ ویران اور برباد ہو جائے گا۔ لیکن اس ادارے کو سنوارنے کے اندر اور بنانے کے اندر جو کاوش رہی ہے، یہ جو ہماری سوچ سے پرتلے ہوگی، ہم سوچنے بیٹھے تو آج ہمیں ہنسی آنے لگے کہ یہ تو اللہ کا نظام تھا کہ جو اس ادارے کو اللہ رب العزت نے نشو و نما بخشی، ورنہ آج اگر سوچنے بیٹھے اور حساب لگانے بیٹھے تو ہماری عقلیں حیران رہ جائے گی کہ اللہ کی کیسی امداد اور کیسی نصرت شامل
صورتحال رہی، دل کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے اسے سنوارنے میں اور اللہ اللہ کرتے کرتے اس کی گاڑی کو پٹے پر لانے میں اور اس دل کی جو ہے ٹرین کو اس کے ٹریک پر لانے میں برسوں نکل جاتے ہیں، لیکن اس ٹریک سے ہٹانے کے لیے اس پوری ٹرین کو صرف ایک لمحہ لگتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کی قطار اپنے روٹ پر اور اپنے راستے پر چلتی رہے تو کلام اللہ کو ہماری زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنانا پڑے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں اختیار کرنا پڑے گا، تب جا کر ہمارا ایمان بنے گا۔ اور کل روز محشر جو حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی گئی، مفاتیح الجنت لا الہ الا اللہ، تو یہ ہمارا ایمان اور اسلام جنت کو کھولنے کی چابی بنے گی اور اس چابی سے جنت کے دروازے کو کھولنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس پر ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا، اس لیے کہ وقت زیادہ بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا جی۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کل دو حدیث ہے جس کے بارے میں بڑی غلط فہمی کے شکار ہیں ہم لوگ۔ مفاتیح الجنت لا الہ الا اللہ اور من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے، لیکن اس حدیث کے ظاہر پہ مت جاؤ۔ شراح نے اور محدثین نے اس کی شرح فرماتے ہوئے لکھا کہ یہ جو حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجیاں ہیں، تو دیکھو ہمارے گھر کا کوئی لوگ بگڑ جاتا ہے تو ہم جاتے ہیں چابی بنانے والے کے یہاں، کی ماسٹر کے یہاں، تو اس کے یہاں سب بغیر دانت کی، بغیر دندانے کی چابیاں رہتی۔ وہ کیا تمہیں چابی دے دے گا تو لاک کھل جائے گا گھر کا؟ نہیں، چابی تمہیں مل گئی، کی ماسٹر کے پاس گئے۔ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، لا الہ الا اللہ کی چابی ہمیں مل گئی، لیکن ابھی اس سے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اس کے لیے صاحب جلالین نے تقوی کی جو تعریف بیان فرمائی ہے، بڑی چھوٹی اور بڑی مختصر اور جامع، شارٹ اینڈ سویٹ تعریف، امتثال الاوامر واجتناب النواہی۔ اس پر عمل کرنا پڑے گا، تب جا کر اس چابی کے دندانے بنیں گے۔ جن کاموں سے اللہ نے اور اس کے محبوب نے رکنے کو کہا اس سے رک جاؤ تو چابی کا ایک سرا تیار ہو جائے، اور جن کاموں کو کرنے کا کہا، امتثال الاوامر، جن پر گامزن ہونے کا کہا، اس پر پورے طور سے اتر جاؤ تو پھر چابی کی اور ایک طرف تیار ہو جائے گی، ایک کنارہ تیار ہو جائے گا۔ اب جا کر یہ چابی اس قابل بنے گی کہ جنت کے دروازے میں داخل ہوگی اور کچھ حرکت کرے گی، لیکن ابھی بھی کچھ باقی ہے، دروازہ کھولنے میں تکلیف ہو رہی، تو وہ کیا باقی ہے؟ اس کے اندر باقی ہے ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اخلاص کا ہونا۔ جیسے کہ ہمیں چابی والا چابی بنا کر دیتا ہے اور کہتا ہے آئل ڈالنا تاکہ آسانی سے لوگ کھل جاوے، اخلاص کا آئل ہماری عبادات پر گرے گا تو جنت الفردوس کے دروازوں کو کھولنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی چابی کارگر اور مفید ثابت ہوگی۔ دوسری حدیث، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، کہ وہ شخص جس کی زبان پہ آخری بات لا الہ الا اللہ ہو، اور شراح بخاری نے لکھا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اگر زبان پہ آ جاوے تو یہ بھی لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے اور اس کی شرح ہے۔ اگر زبان پہ یہ آ جاوے تو بھی کلمے میں شمار ہوگا اور اس کی مغفرت ہو جائے گی، لیکن زندگی جیسی گزرے گی ویسا ہی زبان پہ آخری جملہ ہوگا۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور آخری وقت میں ہم نے یہ سوچ لیا کہ گھر والے کلمہ تلقین کریں گے، نہیں، زندگی جیسی گزرے گی ویسی موت آئے گی۔ زندگی کو اگر لا الہ الا اللہ کی محنت میں اور دنیاوی زندگی کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے اخروی زندگی کو اپنا مین آئیڈیل اور مقصد بناتے ہوئے چلے، تب جا کر آخری وقت پر زبان پر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہوگا،
اور جنت کے دروازے ہمارے لیے آسانی سے کھلے ہوں گے۔ انہی گزارشات پر آج کی بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالغفور صاحب کا حکم تھا بڑی مسجد سگرام پورے کے اندر کہ تیرے کو آنا پڑے گا اور کچھ بات کرنی پڑے گی، اس بنا پر یہ عاجز آج حاضر ہوا ہے آپ کے ادارے میں۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ان کاوشوں کو قبول فرماوے اور ساتھ ساتھ اخلاص کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔